آج جو فیصل واڈا صاحب ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے دبئی لیکس میں، پہلے بھی ان کا نام آیا تھا، انہوں نے جو اپنی جو جائیداد تھی دبئی میں اس کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اب دوبارہ ان کا پھر نام آیا، وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو پہلے سے ہی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کافی انہوں نے سخت باتیں بھی کی ہیں۔ تو زین قریشی صاحب، آج عمر ایوب صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں دبئی لیکس کے حوالے سے، ذرا سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سورس بھی چیک کریں کہ اماؤنٹ جو ہے یہ اسٹیٹ بینک کی پرمیشن کے ساتھ گئی تھی، کیسے گئی تھی، اور دوسری یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں درست ثابت ہوا۔ دبئی مطلب جب ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، تو جو بڑے بڑے فتوے آج تک کر رہے ہیں جو وزیر داخلہ ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے، تو وہ پھر کیوں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ کیا پاکستان میں اعتماد نہیں ہے؟ سرمایہ کاری ادھر ہونی چاہیے نا۔ اچھا زین قریشی صاحب، یہ انلیگل تو نہیں ہے اگر آپ پاکستان سے باہر کوئی جائیداد خریدتے ہیں، انلیگل تو نہیں ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے میر صاحب اس میں دو چیزیں ہیں۔ ہاں، بالکل انلیگل نہیں ہے اگر آپ نے پاکستان میں کوئی جائیداد خریدی ہے اور اس کو ڈکلیئر کیا ہے۔ ہم اب آفس ہولڈرز کی، پبلک آفس ہولڈرز کی میں بات کر لیتا ہوں پہلے، جو ہم لوگ ہیں۔ اگر آپ نے گوشواروں میں اس کو جمع کرا دیا ہے، اگر آپ نے ایف بی آر میں اس کو بتا دیا ہے، اور تیسری شرط یہ ہے اگر آپ نے بینکنگ چینلز کے تھرو اپنی منی ٹریل دکھا دیا نا کہ آپ نے وہ پراپرٹی کیسے خریدی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ جب ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہوتی ہے یا دو چیز مسنگ ہوتی ہے۔ دبئی لیکس میں مزیدار بات یہ ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا یوزول سسپیکٹس، تو وہی یوزول سسپیکٹس ہیں، وہی زرداری صاحبان، وہی شریف صاحب کے بچے، وہی لوگ جو ہیں انہی کے نام بار بار آ رہے ہیں، وہی شیر افضل مروت صاحب، وہی مروت صاحب، یا کوئی اگر اس کا ایسا ہے۔ ٹھیک ہے سر، پھر وہی میں بات کر رہا ہوں، میں عرض کروں سر، میں بات کر رہا ہوں اگر آپ نے پراپرٹی خریدی ہے، میں آپ کی بات سے تائید کرتا ہوں، کوئی اس میں انلیگیلٹی نہیں ہے، بٹ ڈکلیئر کی ہے، کیا ایف بی آر کو اور ای سی پی کو آپ نے اپنے گوشواروں میں جمع کرایا ہے، اور کیا آپ نے جو آپ کے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت رولز ہیں اس کے تحت آپ نے بینکنگ چینلز دکھائے ہیں؟ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میں نے ڈکلیئر کیا ہوا، اگر کر دیا ہوگا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کا ایشو اور ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک پراپرٹی خرید کے بیچ دی، دوسری خرید لی، اور اس فائنینشیل ایئر میں اس کی جو ہے وہ بھی ڈکلیئر کر دوں گا، لیکن ایشو یہ آتا ہے کہ انہوں نے کیا اس کے ٹیکسز پے کیے؟ خان صاحب کے اوپر تو آپ نے قدغن لگا دی کہ جی انہوں نے توشہ خانہ سے چیز لے کے بیچی اور اس کی سیل جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کی، تو کیا انہوں نے کی ہے؟ اچھا، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو بھی ملک صاحب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں انلیگل نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی بھی جائیداد جو ہے وہ دبئی میں ہے، اور جو پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کے لوگ ہیں ان کی بھی دبئی میں ہے، وزیر داخلہ کی بھی دبئی میں ہے، شیر افضل مروت کی بھی دبئی میں ہے، بیوروکریٹس، ریٹائرڈ جرنیل، بہت سے لوگ، اس کا مطلب ہے پاکستان از ناٹ سیف، یہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس کس دور میں ہوئی ہے۔ میں ابھی جب زین قریشی صاحب کی بات سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ 2018 اور 21-22 تک تو کسی نے بھی پھر پاکستان سے باہر دبئی میں کوئی پراپرٹی نہیں لی ہوگی، کیونکہ اتنے اچھے حالات تھے اور عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، تو یہ تو ساری رجسٹرڈ پراپرٹیز ہیں، تو یہ تمام رجسٹرڈ پراپرٹیز میں دیکھ لیں کہ یہ 2018 زرداری صاحب کی تو بہت ہی پرانی ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لاجک پیش کیا گیا اس لاجک کے لحاظ سے دو چیزیں ہونی چاہیے، اگر میں زین صاحب کی بات مان لوں۔ ایک تو 2018 سے لے کے 21-22 تک کوئی پاکستان سے باہر نہیں گیا، کسی نے کوئی پراپرٹی نہیں خریدی ہونی چاہیے، ایک دوسرا کوئی شخص نہیں میں آپ کر لیں، میں دوسرا کوئی بھی پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ دور پار سے ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جس کی پراپرٹی پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ پہ ہو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے تیسری بات کی، جو فریم ورک انہوں نے دیا کہ کیا آپ نے پراپرٹی ڈکلیئر کی ہوئی ہے، کیا آپ اس پراپرٹی پہ ٹیکس دے رہے ہیں، کیا اس پراپرٹی کی جو منی ٹریل ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، اگر یہ تینوں باتیں ٹھیک ہیں تو بالکل آپ برحق ہیں کہ آپ جہاں بھی تو سر میں نے تو اس کو مشروط نہیں کیا نا 2018 سے یا پی ٹی آئی کی حکومت سے۔ نہیں، وہ آپ نے کیونکہ کہا نا کہ جو یہی لوگ ہیں، تو میں نے کہا پھر دوسرے لوگوں کی تو نہیں ہونی چاہیے، آپ زرداری صاحب کا صرف ذکر کریں اور پھر دیگر لوگوں کا ذکر ہم نہ کریں تو تھوڑی سی زیادتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کا پیناما میں نام آیا، جن لوگوں کا پینڈورا میں نام آیا، جن لوگوں کا، انہی لوگوں کے بار بار ادھر بھی نام آیا۔ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جن کا پیناما میں 300-350 لوگوں کا نام آیا اس میں سے ایک کو آپ نے انویسٹیگیٹ، آپ کو تو نام بھی باقیوں کے نہیں پتا۔
وہ کون لوگ تھے؟ وہ جو 300 350 لوگ تھے، وہ باقی جن کی ہم نے بات کرنی تھی. خان صاحب نے کہا بھی کہ یہاں سے شروع کریں گے پھر آگے لے کر بالکل کریں سر. میں نے تو اس لیے مگر آگے تو گئے نہیں. کو اب یہاں پہ بھی کل جو میں پروگرام عمر آپ کے وہ جو ہیں یہ چیمہ صاحب، ان کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا اس میں سیاستدان تو بہت کم ہے. جو میں نے پروگرام ان کا مارننگ شو غالباً آپ ہی کا تھا دیکھا، انہوں نے کہا اس میں سیاستدان تو بہت کم ہے، اس میں تو زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو بزنس مین ہیں یا وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں وہ کون ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو بھی لسٹ ہے ایف بی آر اس کو چیک کرے، پتہ کرے وہ کون لوگ ہیں، پتہ کرے انہوں نے ڈکلیئر کی ہے ان کے ٹیکسز ہیں. میں سر وہی کوالیفائی کروں اسٹیٹمنٹ کو، اس لیے میں نے اس کو دو چیزوں سے کوالیفائی کر دیا کہ ایک تو پبلک آفس ہولڈرز کی میں نے بات کی کیونکہ ہمارا ان سے تعلق ہے، اور دوسری میں نے بات یہ کی کہ اگر کسی نے صحیح طریقے سے کی اس سے کوئی لڑائی نہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں مصدق ملک صاحب کی اس بات کروں گا کہ ایف بی آر جو ہے وہ چیک کرے، اور خاص طور پہ اس میں جو کچھ سرکاری ملازم ہیں، جو بڑے بڑے افسر ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بہت سی جائیداد صرف دبئی میں نہیں خریدی، پاکستان میں بھی خریدی اور اسلام آباد میں بہت سے گھر خریدے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کی جو تنخواہ تھی وہ تو اتنی نہیں تھی. تو وہ پھر کہاں سے آئی ایف بی آر، اس کا بھی تو پتہ کرے نا. اور اگر پتہ کرے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ صرف پاکستان میں جو ہے وہ ایف بی آر سیاستدانوں کے پیچھے نہیں لگتی، بلکہ کچھ اور لوگ جن کے پیچھے کوئی نہیں لگتا ان کے پیچھے بھی لگ جاتی ہے. جب آپ قانون کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھیں گے تو پاکستان کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے.